جی محمد بھائی السلام علیکم. وعلیکم کیسے ہیں؟ السلام خیریت شیخ سے ہیں؟ صاحب، اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو الحمدللہ، عزت دے، اللہ کا بہت سلامتی دے. بہت کرم. تھینک یو سر، بہت مہربانی آپ. اللہم صلی علی محمد و آل اللہم محمد. صلی شیخ علی صاحب محمد میرے وعلی. کچھ سوال ہیں آپ سے. جی سر. آ، پہلے تو یہ ابھی میری ایج 35 ایئرس کی ہوگی ہے. 35 سال تو ضائع ہو گئے ہمارے ہم، اہل سنت کے عقائد کو فالو کرتے کرتے. تو ہمیں جو عقیدہ پڑھایا گیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کوئی بھی چیز لینی ہے، سب سے پہلے اس کا جواب آپ نے قرآن سے دیکھنا ہے. قرآن سے آپ کو نہیں ملتا تو سنت سے لینا ہے، ہم، اور پھر سنت سے نہیں ملتا تو آپ نے اجماع کی طرف جانا ہے. لیکن وہ کیونکہ اختلافات، ابھی آپ کی ویڈیوز بھی کافی سنی ہیں. ایک حدیث جس کو مطلب کہ ہم سختی سے فالو کرتے ہیں وہ ہے بشر الامور محدثاتها وکل محدثات بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہم. ہم ابھی اس چیز کو کیسے یعنی کہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ کون سی چیز بدعت ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں تفصیل ہے نا اس کے محدثات. محدثات وہ چیز جو میں آپ کو حدیث دکھاؤں اس کی کہ بدعت بولتے کس کے ہاں، ٹھیک ہے نا. بدعت وہ ہے جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طاہرین نے اس کا حکم دے دیں. یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. اور جو اللہ اور رسول اور اہل بیت علیہ السلام نے اس کا حکم نہیں دیا ہے اور اس کو لوگوں نے دین میں داخل کیا، وہ بدعت ہے. اب دین میں اگر داخل نہ کریں نا تو وہ بدعت نہیں ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں. آپ دین میں اس کو نسبت نہ دینا، دین سے اس کو ریلیٹ نہ کریں. ابھی میں گاڑی چلا رہا ہوں، وہ گاڑی ٹریفک لائٹس ہیں، ٹریفک کے قوانین ہیں، یہ کوئی سنت تو نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے نا. آپ مثلاً کس اسپیڈ پہ جائیں، موٹر وے پہ جا رہے ہیں، اسپیڈ کیا ہونی چاہیے، کیسے جائیں، یہ کوئی اللہ کے قانون تھوڑی ہے، یہ بشر نے بنایا. اب اگر کوئی شخص کہہ دے کہ یہی بھائی یہ واجب ہے اللہ کی شرعی طور پر، یہ اللہ کا حکم ہے، یس، پھر وہ بدعت ہے نا. اگر کوئی کہہ دے کہ نہیں یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ لوگوں نے بنا دیا. ٹھیک ہے، آپ اگر ڈرائیونگ میں اگر آپ احتیاط کریں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا. تو پھر یہ کوئی بدعت نہیں ہے. اگر اچھا دین میں اس کا دین کا جز بنا دیں تو پھر یہ بدعت بن جاتا ہے. جی سر. اچھا، دوسرا سوال اللہ یاری صاحب آپ سے یہ ہے کہ میں نے ابھی ریسنٹلی اصولیں کافی پڑھنا شروع کی ہیں، کیونکہ پہلے تو ہم بخاری اور مسلم ہی پڑھتے رہتے. ہم، اور اس کے اندر شروع سے ہی مجھے جو غلط عقائد تھے ویسے ہی اپیل نہیں کرتے تھے، اور وہ چیز دل پہ بھی نہیں بیٹھتی تھی اور غلط ہی معلوم ہوتی تھی. جی جیسے نوز باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں نکاح والا واقعہ ہے، اور بھی بہت ساری خرافات لکھی ہوئی ہیں جو ہم، معقول شخص کے ذہن کے اوپر نہیں بیٹھتی. تو اصولیں کافی جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس میں جلد دوم کے اندر جب میں نے باب شروع کیا سپلیکیشن کا، ہم، دعا کا، کہ دعا کیا ہے، جی تو اس میں بہت ساری تواتر کے ساتھ احادیث آئی ہیں جس میں اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دعا جو ہے نا وہ عبادت ہے. جی. دعا عبادت کی یعنی کہ دعا سب سے بڑی عبادت ہے ہی دعا. ہم، ہم، اور اس کے بعد جب نہج البلاغہ میں ہم پڑھتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے اقوال جو ہیں، اس میں بھی مولا علی علیہ السلام اپنے بیٹوں کو مولا حسن علیہ السلام کو، حسین علیہ السلام کو یہی نصیحت کرتے ہیں کہ جی آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگیں. اللہ نے آپ کے اور اپنے درمیان کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں رکھا ہوا. بالکل، بالکل، تو اس بالکل. کے بارے میں تھوڑا سا میرا اشکال تھا. تو عرض یہ ہے کہ دعا عبادت ہے، لیکن لفظ دعا صرف عبادت کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بڑا فرق ہے اس میں کہ ہم جب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ یا اللہ مجھے گھر دے دو، یہ عبادت ہے بلا شک بلا ریب. لیکن لفظ دعا اس کا مطلب عبادت نہیں ہے، صرف عبادت نہیں ہے. عبادت بھی ہو سکتا ہے، غیر عبادت بھی ہو سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قول قرآن مجید میں دیکھیں، بلِ رب انی دعوتہم لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنے قوم کو دن رات پکارا ہے. فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری دعوت نے، جب میں ان کو پکار رہا ہوں تو میں نے ان کو پکارا، میری پکار نے ان کو صرف یہ کیا کہ وہ زیادہ مجھ سے دور ہو گئے، زیادہ فرار کیا انہوں نے. تو لفظ دعا جو ہے اس کا معنی عبادت بھی ہے، اس کا معنی پکار بھی ہے. ٹھیک ہے نا. جہاں پر عبادت کے معنوں میں ہے وہ عبادت کے معنوں میں، جہاں پہ لفظ پکارنے کے معنوں میں وہ پکارنے اور دعوت دینے کے معنوں میں، تو وہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں کہاں ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ اللہ اچھا تعالیٰ سے مانگے، بالکل دین ہی یہی ہے کہ بھائی آپ اللہ سے مانگیں. ہم نماز پڑھتے ہیں خطاب کس سے؟ اللہ سے. ہم قنوت پڑھتے ہیں خطاب کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے نا. بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد لینا مکروہ ہے، حرام ہے یا شرک ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے.
بلا وجہ کوئی چیز شرک نہیں بنتا، بلا وجہ ایسے ہی کوئی چیز حرام نہیں بنتا، مکروہ نہیں بنتا. اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. جب کوئی دلیل ہے ہی نہیں ہے تو ختم بات. صحیح ہے. اچھا، اگر ہم اصول کہہ دیں کافی کہ کے اندر اللہ جب سے ہم مانگنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ سے طلب کرنا، بلا شک بلا ریب یہ عبادت ہے، وہ کرنی چاہیے، اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے کریا کر کے مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اللہ کے علاوہ اگر آپ نے کسی اور سے مانگا تو یہ کفر ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ نے اللہ کے علاوہ نہیں، کسی وہ اور تو کی وہ تو عبادت کی تو یہ کفر ہے. لیکن معبود کی حیثیت سے نہیں. بھی میں آپ سے مانگتا ہوں نا کہ آپ میرے گھر آ جائیے، ہم آپ کو کھانا کھلائیں گے. میں نے آپ کو معبود تو نہیں بنایا نا، میں نے آپ کو دعوت بھی دی ہے، پکارا بھی ہے، فلان شخص ادھر آ جاؤ. یا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کیا نماز میں پکارتا ہوں ان کو، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو یہ میں نے ان کو پکارا ہے. ٹھیک ہے نا. اس سے مدد بھی سمجھتا ہوں. معبود سے کیا کرنی؟ معبود نہیں، معبود صرف اللہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جاتا ہوں، یا رسول اللہ میری شفاعت کیجیے. یہ طلب ہے نا، اللہ پیغمبر سے طلب ہے. یا رسول اللہ قیامت کے دن میں آپ کے خاک پاؤں، میں روسیا ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے سامنے، میرے کو میں روسیا ہوں، پلیز میرا ہاتھ پکڑ لیجئے. آپ کو واسطہ ہے حسن حسین علیہ السلام کا واسطہ. میں نے اس سے طلب کیا ڈائریکٹ طلب کیا. اب میں مشرک بن گیا ہوں. اچھا، کون سا دلیل کہہ رہا ہے کہ یہ نہیں، شرک؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. میرا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی اگر غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے اور وہ حقیقی مددگار اللہ کو ہی مانتا ہے تو وہ مشرک نہیں ہوتا اس چیز سے. لیکن میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ اگر میں ڈائریکٹ مانگتا ہوں تو اس میں کوئی کباط تو نہیں ہے نا، یہ یا دین میری ہی دعا ہے، قبول نہیں یہ ہوگی اگر دین میں ہی یہی ہے، عبادت ہی یہی ہے بھائی. عبادت یہی ہے کہ آپ ٹھیک اللہ ہے، سے اپنے سمجھ حوائج گیا. مانگیں. اللہ سے عبادت. شیعوں کے پاس اتنی دعائیں ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک کتاب دکھاتا ہوں، ایک منٹ. ہمارے مذہب میں، شیعوں کے مذہب میں اتنی دعائیں ہیں، اتنی خوبصورت دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ سے. یہ عبودیت کہ اہل بیت علیہ السلام نے بشر کو، انسان کو سکھایا ہے کہ اپنے رب سے، اپنے اللہ، اپنے خالق سے، اپنے مالک، اپنے رازق سے کیسے تم کس زبان کے ساتھ، کس لہجے کے ساتھ، کس ادب کے ساتھ تم گفتگو کرو. یہ کتاب ہے مفاتیح الجنان. یہ کتاب ہے دعاؤں کی. میں توصیہ کرتا ہوں جو لوگ شیعہ بنتے ہیں، شیعہ مذہب کو جاننا چاہتے ہیں، تو اس کتاب کو وہ حاصل کریں. انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہے، اردو زبان میں بھی ترجمہ ہے، انگلش میں بھی ترجمہ ہے. تو اس کتاب میں ایسی دعائیں ہیں، دعاؤں کا جو باب ہے نا یہاں پر میں اللہ تعالیٰ مثلا مناجات 15 ہے، دعائے کمیل ابن زیاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب قوی علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت رب قوی علی خدمتک جوارحی واشدد علی العزیمت جوانحی وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وأخافك مخافة الموقنين وأجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن أرادني بسوء فأرد. ایسے دعا ہیں کہ اللہ انسان اگر ان کو پڑھے تو ان الفاظ میں اتنی نورانیت ہے کہ انسان کو فوراً آنسو آ جاتے ہیں، انسان رونے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کے جبروت دیکھ کر، اور اپنا حقیر ہونا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور جس ادب کا ذکر ہے. تو یہ دین ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں. لیکن دین یہ نہیں ہے کہ اگر آپ غیر اللہ سے مانگیں تو آپ کافر ہو گئے. جی ہاں، غیر اللہ سے اگر مانگیں، ان کو معبود سمجھ کر، اس کو معبود سمجھ کر مانگیں، تو آپ کسی پتھر سے مانگیں، نبی سے مانگیں، وہ کافر ہیں. لیکن اگر ان کو معبود نہیں سمجھتے، طلب کریں بھائی، جتنی مرضی طلب کرو، کافر کیوں بنے؟ یہ بولیں جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف